بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کی تعریف کی۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں ماضی، حال اور استقبال میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصر ینصر۔ نصر مارا اسے ایک مرد نے، ینصر مارتا ہے وہ ایک مرد۔ ضرب نصر مدد کی اسے ایک مرد نے، اور ینصر مدد کرتا ہے وہ ایک مرد۔ ضرب مارا اسے ایک مرد نے، اور یضرب مارتا ہے وہ ایک مرد۔ تو اس کا معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس میں ماضی یا حال یا استقبال میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو فعل کی تعریف یہ ہوئی۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تین زمانوں ماضی، حال یا استقبال میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصر ینصر، ضرب یضرب۔ آگے فعل کی قسمیں بیان کی۔ فعل کی چار قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر، نہی۔ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو کسی گزشتہ کام پر دلالت کرے، جیسے ضرب یا نصر، اس نے مدد کی۔ اور مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کے حال یا آئندہ میں ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصر، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ اور امر وہ فعل ہے جو کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، جیسے انصر، تو مدد کر۔ اور نہیں وہ فعل ہے جو کسی کام کے نہ کرنے کی طلب پر دلالت کرے، جیسے لا تنصر، تو مدد مت کر۔ فعل کی چار قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی وہ فعل ہے جو گزشتہ کام پر دلالت کرے، جیسے نصر، اس نے مدد کی۔ اور مضارع وہ فعل ہے جو کسی کام کے حال یا آئندہ میں ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصر، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ امر وہ فعل ہے جو کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، جیسے انصر، تو مدد کر۔ اور نہیں وہ فعل ہے جو کسی کام کے نہ کرنے کی طلب پر دلالت کرے، جیسے لا تنصر، تو مدد مت کر۔ آگے حرف کی تعریف کی۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من اور فی ہے، کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی اور حرف ہو، کوئی اور چیز نہ ملائیں، ان کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے من کی مثال ہے خرج زید من الدار، زید گھر سے نکلا۔ اب جب تک من کے ساتھ خرج زید اور الدار نہ ملائیں، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور فی کی مثال دخل عمرو فی المسجد، عمر مسجد میں داخل ہوا۔ اب جب تک فی کے ساتھ دخل عمرو اور المسجد نہ ملائیں تو اس کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من اور فی۔ من کی مثال ہے خرج زید من الدار، زید گھر سے نکلا۔ تو جب تک خرج زید اور الدار کو من کے ساتھ نہ ملائیں، من کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور فی کی مثال دخل عمرو فی المسجد، جب تک فی کے ساتھ دخل زید اور المسجد کو نہ ملائیں، اس فی کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ آگے حرف کی قسمیں بیان کی۔ حرف کی دو قسمیں ہیں: عامل، غیر عامل۔ عامل حرف وہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کلمے کا آخر مختلف ہو جاتا ہے، جیسے فی ہے۔ اب فی الدار میں دیکھیں تو فی کی وجہ سے الدار میں آخر کے اندر حرکت تبدیل ہو گئی۔ اور غیر عامل وہ حرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے عمل نہ ہو، جو عمل نہ کرے، اور جس کی وجہ سے کلمے کا آخر بھی مختلف نہ ہو۔ جیسے مثلا لام تاکید ہوتا ہے، جیسے لزید۔ اب لام تاکید غیر عامل حرف ہے، اس کی وجہ سے کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی اور اس نے کچھ بھی عمل نہیں کیا۔ حرف کی دو قسمیں ہیں: عامل اور غیر عامل۔ عامل حرف وہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کلمے کے آخر میں تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسے فی الدار میں فی کی وجہ سے الدار میں جر آ گئی ہے۔ اور غیر عامل وہ حرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو عمل نہیں کرتا اور جس کی وجہ سے کلمے کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آگے مرکب کی تعریف کی۔ مرکب وہ لفظ ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملا کر بنایا جائے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں: مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ جائے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو جائے۔
مرکب وہ لفظ ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملا کر بنایا جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب بات کرنے والا بات کر چکے تو سننے والے کو دو باتوں میں سے ایک بات معلوم ہو جائے، یا تو گزشتہ واقعہ کی خبر معلوم ہو جائے یا یہ بات معلوم ہو جائے کہ متکلم کچھ طلب کر رہا ہے۔ گزشتہ واقعہ کی خبر معلوم ہو جائے، اس کی مثال ذهب زید، زید چلا گیا، اور کسی بات کی طلب معلوم ہو جائے جیسے ایت بالماء، پانی لے آؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ متکلم پانی کو طلب کر رہا ہے۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب کی پہلی تعریف کہ مرکب وہ لفظ ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو ملا کر بنایا جائے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ جائے تو سننے والے کو دو باتوں میں سے ایک بات معلوم ہو، یا تو گزشتہ واقعہ کی خبر معلوم ہو یا یہ بات معلوم ہو کہ متکلم کچھ طلب کر رہا ہے۔ گزشتہ واقعہ کی خبر معلوم ہو، ذهب زید، زید چلا گیا، اس میں متکلم مخاطب کو پتہ چل گیا گزشتہ واقعہ کا کہ زید چلا گیا ہے۔ اور کسی بات کی طلب معلوم ہو، ایت بالماء، پانی لے آؤ، یہاں پر مخاطب کو یہ پتہ چلا کہ متکلم پانی کو طلب کر رہا ہے۔ مرکب مفید کا ایک نام جملہ اور کلام بھی ہے۔ تو آگے جملہ کی قسمیں بیان کی۔ جملہ کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ اور جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ کبھی اسم ہوتا ہے کبھی فعل ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ اسم ہو جیسے زید عالم، اس میں زید پہلا حصہ ہے اور عالم دوسرا حصہ ہے جو کہ اسم ہے، اور دوسرا حصہ فعل ہو جیسے زید عالمہ، اس میں زید پہلا حصہ اسم ہے اور عالمہ دوسرا حصہ جو ہے وہ فعل ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلے حصے کو مسند الیہ اور مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مسند کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ خبریہ کی علامت یہ ہے کہ جب اس کا معنی کرتے ہیں تو اس کے معنی میں ہے، ہوں یا ہو آتا ہے۔ ہے جیسے زید کھڑا ہے، ہوں جیسے میں کھڑا ہوں، اور ہو جیسے تم جاتے ہو، تم کھڑے ہو۔ یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے، جیسے دوسرا حصہ اسم ہو زید عالم، اس میں پہلا حصہ زید اسم ہے، دوسرا حصہ عالم اسم ہے، اور دوسرا حصہ فعل ہو جیسے زید عالمہ، اس میں زید پہلا حصہ اسم ہے اور عالمہ دوسرا حصہ فعل ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا حصہ مسند الیہ اور مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ مسند کہلاتا ہے اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی علامت یہ ہے کہ اس کا جب معنی کرتے ہیں تو معنی میں کبھی ہے، کبھی ہوں اور کبھی ہو آتا ہے۔ ہے جیسے زید کھڑا ہے، ہوں جیسے میں کھڑا ہوں، اور ہو جیسے تم جاتے ہو، تم کھڑے ہو۔ آگے جملہ فعلیہ کی تعریف کی۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے علم زید، زید نے جانا، تو اس میں علمہ پہلا حصہ فعل ہے، زید دوسرا حصہ فاعل ہے۔ سمع بکر، بکر نے سنا، تو پہلا حصہ سمع فعل ہے اور دوسرا حصہ بکر جو ہے وہ فاعل ہے۔ جملہ فعلیہ کے پہلے حصے کو مسند اور فعل کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مسند الیہ اور فاعل کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے علم زید، علمہ پہلا حصہ فعل ہے اور زید دوسرا حصہ فاعل ہے۔ سمع بکر، اس میں سمع پہلا حصہ فعل اور بکر دوسرا حصہ فاعل ہے۔ جملہ فعلیہ کے پہلے حصے کو مسند اور فعل کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو مسند الیہ اور فاعل کہتے ہیں۔ آگے مسند الیہ اور مسند کی تعریف کی کہ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہو۔ مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ اور مسند کی تعریف وہ ہے کہ جس کو کسی اور چیز کی طرف منسوب کریں، اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔
وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے، اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں۔ مسند الیہ اور مسند کی تعریف۔ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کریں، اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور مسند وہ ہے جس کو کسی اور چیز کی طرف منسوب کریں، اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ اسم، فعل اور حرف میں مسند اور مسند الیہ کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں بنتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اس کی مثال زید عالم، اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں۔ زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے، کیونکہ علم کی زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ اور فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اس کی مثال زید عالمہ، اس میں عالمہ فعل ہے، یہ مسند تو ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہے کیونکہ علم کی زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو اسم، فعل اور حرف میں مسند اور مسند الیہ کے لحاظ سے فرق بیان کیا کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اس کی مثال زید عالم، زید اور عالم دونوں اسم ہیں، زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے کیونکہ عالم کی زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ اور فعل کی مثال زید عالم، عالم زید، اس میں عالمہ جو فعل ہے یہ صرف مسند ہے، یہ مسند الیہ نہیں ہے کیونکہ علم کی زید کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ترکیب کا طریقہ بیان کیا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا جملہ اسمیہ ہے زید عالم، اس کی ترکیب ہوگی زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جملہ فعلیہ کی مثال عالم زید، عالم فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب کا طریقہ: پہلے جملہ اسمیہ زید عالم، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کی مثال عالم زید، عالم فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔